بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے چینل باتیں میڈیا کی کے 17ویں پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع ہے میڈیا پر حالات حاضرہ کے پروگرام۔ حالات حاضرہ کے پروگرام صحافت کا ہمیشہ سے بہت ہی اہم جزو اور حصہ رہے ہیں۔ اخبارات میں مضامین، اداریے، کالم، یہ سب کچھ مسائل کی تشریح و توضیح کے لیے ہی ہوتے ہیں اور انہیں آپ حالات حاضرہ میں شمار کر سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر بھی، یعنی ریڈیو پاکستان کے قیام سے اور پی ٹی وی کے قیام سے ہی حالات حاضرہ کے پروگراموں کو بھی بہت اہمیت دی گئی۔ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پر حالات حاضرہ کے جو پروگرام پیش کیے جاتے تھے وہ فنی لحاظ سے بہت اعلیٰ تھے۔ اس میں شریک مہمان بھی بہت پڑھے لکھے لوگ ہوا کرتے تھے۔ سیاستدان کم ہوتے تھے، لیکن ادیب، دانشور، شاعر، یونیورسٹیوں کے پروفیسر، ریٹائرڈ سفیر، ریٹائرڈ جنرلز اور سیاست سے ریٹائر ہوئے ہوئے لوگ زیادہ تر شریک ہوتے تھے۔ یہ پروگرام بہت اچھے تھے، مگر ان کی ایک بڑی خرابی اور سب سے بڑی خرابی یہ تھی کہ ان کا ایجنڈا پہلے سے طے ہوتا تھا اور زیادہ تر حکومت وقت کا جو موقف ہوتا تھا ان پروگراموں میں ان کی حمایت اور تعریف کی جاتی تھی۔ یہ اس زمانے کی مجبوری بھی تھی، کیونکہ اس زمانے میں صرف یہی میڈیا کے تو بڑے ذریعے تھے اور اخبارات تھے، اور جس طرح سے اخبارات پر پابندیاں تھیں، اخبارات کو ہدایات جاری ہوتی تھیں، تو ریڈیو اور پی ٹی وی تو سرکاری ادارے تھے۔ لیکن بہرحال فنی اعتبار سے، زبان و بیان کے اعتبار سے، معلومات کی فراہمی کے اعتبار سے یہ پروگرام بہت اچھے ہوا کرتے تھے۔ اس کے بعد نجی ٹیلی ویژن کا دور آیا، اور جس طرح وہ خبروں میں آزاد ہوئے، اسی طرح سے حالات حاضرہ کے پروگرام میں بھی آزاد ہو گئے۔ اب اس تبدیلی کو، چونکہ یہ بہت عرصے کے بعد آئی تھی اور حزب مخالف اور مخالفانہ رائے اور اختلاف رائے کو بھی اس میں جگہ ملی تھی، تو یہ لوگوں میں پسندیدگی کی نگاہ سے یہ پروگرام دیکھے گئے۔ ان چینلوں نے یہ بھی کیا کہ ساتھ میں اس کو تفریح کا ایک ذریعہ بھی بنایا۔ انہوں نے خالی اسے معلومات اور تعلیم اور علم کی اشاعت اور فروغ کا ذریعہ نہیں بنایا، انہوں نے اس میں تھوڑی سی کشش پیدا کرنے کے لیے اس کے تزئین کی اس کی، اور اس میں پھر انہوں نے یہ کیا کہ اس طرح سے مختلف خیالات کے لوگوں کو بلایا، جنہوں نے بعض مرتبہ حدود کو بھی پار کیا، لڑائی جھگڑے بھی ہوئے، گالم گلوچ کی نوبت بھی آنا شروع ہو گئی۔ بہرحال ان پروگراموں کے جو میزبان ہوتے تھے وہ بہت ہی بنے ٹھنے ہوتے تھے، خواہ زبان و بیان پر ان کی قدرت تھی یا نہیں تھی۔ بعض مرتبہ ہنسی بھی آتی ہے، اور آپ حیران ہوں گے سن کے کہ اس زمانے میں خاص طور پہ ہماری خواتین میزبانوں نے جو زبان استعمال کی تھی، اور جس طرح سے اردو اور انگریزی، جسے منگلش کہتے ہیں، جو ملی جلی زبان ہوتی تھی، میں آپ کو صرف ایک میزبان کا جو انٹروڈکٹری یعنی تعریفی جملے جو ہوتے تھے شروع میں، توضیحی جملے، ان کے بارے میں اگر بتاؤں، اس زمانے میں عراق اور کویت کی جنگ چل رہی تھی، امریکہ نے بھی عراق پہ حملہ کیا ہوا تھا۔ وہ کچھ جملے اس طرح یہ ہوتے تھے: میں ہوں فلانی، عراق کی سچویشن سے متعلق پروگرام عراق وار کے ساتھ، ہم اس میں عراق کی سچویشن کی انالیسس کریں گے، ایئر مارشل فلانے صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہم یہ بھی انالائز کریں گے کہ اتحادی جو وار ویج کر رہے ہیں، اس سے سیویلینز کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ کتنا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور
میزبان تھیں جو اب نہیں ہیں. ان میں سے کوئی بھی اب میزبان ٹیلی ویژن پہ موجود نہیں ہے. ان کا کہنا تھا کہ عراقی افواج کی طرف سے مزاحمت ٹورڈ لو سائڈ ہے. یہ پری ڈاؤن حملے یہ میسج دینے کے لیے تھے کہ عراقی فوج گیو اپ کر دے. اس وقت جو ہمارا مین ٹاپک آف ڈسکشن ہے وہ یہ ہے. اب یہ زبان اس وقت استعمال ہو رہی تھی، لیکن بہرحال اب آہستہ آہستہ ان سب لوگوں نے سیکھا، اور اب یہ پروگرام اس طرح کے نہیں ہیں. اب جو اس وقت جو میزبان موجود ہیں ہمارے نجی ٹیلی ویژن حالات حاضرہ کے پروگرام کے، وہ بہت پڑھی لکھی اور پڑھے لکھے، اور ان کو حالات حاضرہ کا علم بھی ہوتا ہے، ان کو زبان اور بیان پر بھی قدرت ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان پروگراموں میں کیا کچھ ہوتا ہے، اور ان کا مقصد عوام تک مسائل کی توضیح اور تشریح ہے، مسائل کو اور مشکلات کو کے مختلف پہلوؤں سے دیکھنا ہے، اس کا تجزیہ کرنا ہے، اچھی باتوں کی تعریف کرنی ہے اور بری باتوں پر ٹوکنا ہے، یا کسی مہمان کو بلا کر دلیل کرنا ہے، یا اس کو نیچا دکھانا ہے، یا اس کی پول کھولنا ہے، یا ان میں لڑائی جھگڑا کرا کر اپنی ریٹنگ میں اضافہ کروانا ہے. اور ایسے واقعات ہوئے ہیں جس میں گالم گلوچ بھی ہوئی ہے، ایک دوسرے پر گلاس سے پانی پھینکا گیا ہے، ایک دوسرے کے گریبان تک پڑ گئے. اب اس کے پیچھے آیا مقصد کچھ اور تھا، کیا یہ اچانک ہو جاتا ہے؟ اس کے بارے میں کوئی قطعی حتمی بات نہیں کیا. بہرحال یہ بات تو حتمی ہے اور قطعی ہے کہ بعض معاملات کو ان چینلوں پر بہت زیادہ ابھارا جاتا ہے. ایک ایک ہفتے ان امور پر، ان نزاعی معاملات پر بات کی جاتی ہے، اور بعض اہم واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے یہ کسی کا دباؤ ہوتا ہو سکتا ہے خود ان کی پالیسی ایسی نہ ہو کہ ان معاملات کو زیر غور لانے سے ان کے ممدوح یا ان کے مخالف کے بارے میں ایسی آراء بنتی ہوں جن سے لوگ متاثر ہوں. بہرحال ہم اگر صرف علمی لحاظ سے بات کریں تو حالات حاضرہ کے پروگرام کئی قسموں میں بانٹے جا سکتے ہیں. ایک پروگرام وہ ہوتا ہے جس میں اکیلا میزبان بیٹھا ہوتا ہے اور وہ تبصرہ کر رہا ہوتا ہے کسی بھی معاملے پر. پس منظر میں وہ بہت سارے مواد اور کلپس ڈھونڈ کے اس نے رکھے ہوتے ہیں، اور وہ باری باری دکھاتا ہے، پھر اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے. ایک پروگرام ایسا ہوتا ہے جس میں ایک بڑے سینئر صحافی یا دانشور بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کے سامنے کوئی طالب علم ٹائپ کی لڑکی یا لڑکا بیٹھا ہوتا ہے، اور اس کو وہ سمجھا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی پروفیسر کسی بچے کو یا بچی کو پڑھا رہا ہوتا ہے. بعض مرتبہ دو میزبان بیٹھ جاتے ہیں اور وہ آپس میں تھوڑا سا اختلاف بھی کرتے ہیں، کچھ اتفاق بھی کرتے ہیں، اور آپس میں بحث بھی کرتے ہیں. بہرحال یہ اس طرح کے پروگرام ہمارے ہاں ہو رہے ہیں، اور اچھے بھی ہو رہے ہیں اور معیار سے گرے ہوئے بھی ہو رہے ہیں. اس سلسلے میں جو بات کہی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ کچھ آداب ان پروگراموں کے بھی ہیں، اور اس سلسلے میں شاید ضابطۂ اخلاق ایک CPNE کا بھی ہے، ایڈیٹرز کی کونسل کا، اور شاید صحافیوں کی انجمن کا بھی ہے. تو ہونا ہی چاہیے کہ اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی ہونی چاہیے، اور اس ضابطۂ اخلاق کی پابندی کے بغیر سمجھ لیں کہ یہ پروگرام ایسے ہی رہیں گے، شاید ریٹنگ بڑھتی رہے. لیکن اب جو چارم شروع میں تھا ان پروگراموں کا نجی ٹیلی ویژن پہ، جن میں کچھ تفریح بھی ہوتی تھی، کچھ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا تھا، کچھ نئے لوگ بھی نظر آیا کرتے تھے، وہ اب آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے. تو خود چینلوں کو یہ بات سوچنی چاہیے. ایک اور بات یہ ہے کہ ان پروگراموں میں چند گنی چنی شخصیتیں ہی ہوتی ہیں. یعنی اگر آپ بیک وقت کئی چینل دیکھیں کھول کر تو آپ کو پتہ چلے گا اس چینل پر بھی اس پارٹی کا وہی بندہ بیٹھا ہوا ہے، وہی آدمی بیٹھا ہوا ہے، دوسرے چینل پر بھی وہی صاحب موجود ہیں، تیسرے چینل پر بھی. تو ان پارٹیوں کو بھی چاہیے، ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مختلف لوگ، اور کم سے کم ایک دن میں تو ایک ہی صاحب کو کئی جگہ پروگراموں میں شرکت نہیں.
اس سلسلے میں مزید کیا پیش رفت ہوئی ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور یہ اینکر حضرات اور پریونٹر حضرات جو بہت اچھے بھی ہیں ان میں سے، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس سلسلے میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں بات چیت کریں گے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔